اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح پرندوں کے لشکر کو بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا کون تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ سب بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ ابن اشرم تھا۔ ابرہہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذو نواس کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا، اور نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقوں سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک عظیم اور نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالی شان گرجا گھر کہیں نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور لوگوں کو صنعا آنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ جانے کی بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعا عرب کا مرکز بن جائے اور کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجا گھر کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی بنایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس ارادے کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے اور بہت ہی غضبناک ہوئے۔ خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ خائف ہوئے، لہٰذا بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی اور ایک حصے میں نجاست کر دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ خانہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک لشکر منگوایا اور لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو گرا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو اونٹ دیکھے، لہٰذا انہیں مال غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 کے قریب تھی۔ جب عبد المطلب کو اس کی خبر ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور ابرہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لوگ ہمارے جانور پکڑ لائے ہیں، ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں، آپ نے تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اور صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ میں تو اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دیا اور جناب عبد المطلب تمام اونٹوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں پر پناہ گزین ہو جائیں، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ سے لپٹ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی کہ اے رب، مصیبت آنے پر ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ پھر اگلے ہی دن صبح کے وقت ابرہہ نے اپنے لشکر کو کعبہ پر حملہ کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو ہاتھی جو سب سے بڑا تھا، جس کا نام محمود تھا، جب اس کو کعبہ کی طرف چلایا تو وہ بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر دباؤ ڈالتے لیکن وہ آگے نہ بڑھتا تھا،
لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتا تھا۔ ابرہہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ پھر اچانک سمندر کی طرف سے اللہ نے ابابیل پرندوں کا لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور سے سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ کنکریاں تو چھوٹی تھیں لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے ہاتھی سواروں کے جسم کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے۔ ابرہہ کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگباری سے فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب اس طرح ہلاک ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں زمین پر بکھر گئیں۔ اس واقعہ کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ کی عظمت اور بڑھ گئی۔ اس واقعہ کے چند دن بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور یہ سال عام الفیل کہلایا۔